بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گاؤں میں لڑکے پڑھائی سے زیادہ کھیل کود کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ علاقے میں اچھے اسکول نہیں تھے۔ ہمارے گاؤں صوابی میں ایک شریف النفس انسان رحمان نامی رہا کرتے تھے۔ وہ پہلے اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے، مگر ان کے ہاتھوں میں راشا کی بیماری ہو گئی تو انہوں نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اب وہ گھر پر لڑکوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ راشا کے باوجود وہ بہت عمدہ ٹیوٹر تھے اور بہت اچھا پڑھاتے تھے۔ میرے بڑے بھائی کلیم ان دنوں 10ویں کلاس کے طالب علم تھے۔ وہ اپنے دونوں دوستوں شکیب اور ظہیر کے ہمراہ رحمان صاحب سے پڑھنے جاتے تھے۔ ظہیر اور اس کے دوستوں کا ارمان تھا کہ خوب پڑھ لکھ کر کچھ بن کر دکھائیں اور والدین کا نام روشن کریں۔ اسی وجہ سے یہ اپنا کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے اور پڑھائی پر توجہ مرکوز تھی۔ میٹرک میں تینوں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گئے تو انہوں نے کالج میں داخلہ لے لیا، جس کے لیے شہر کا سفر اختیار کرنا پڑتا تھا۔ اس میں 4 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ تینوں نے ہمت نہیں ہاری، محنت اور لگن سے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ دن رات محنت کے باوجود تینوں کو میڈیکل اور انجینئرنگ میں داخلہ نہ مل سکا۔ تب انہوں نے ہمت ہار دی اور ایف ایس سی کے بعد پڑھائی چھوڑ دی۔ متوسط گھروں سے تعلق رکھنے والے بچوں کی یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ خواب تو اونچی اڑان کا دیکھتے ہیں، مگر معاشی حالات کی وجہ سے ان کے پر کٹ جاتے ہیں تو اونچی اڑان نہیں بھر سکتے، تبھی زمین پر گر پڑتے ہیں۔ ظہیر کچھ بہتر حالات میں تھا۔ ہم لوگ بس 2 وقت کی روٹی پوری کر رہے تھے۔ شکیب کے مالی حالات بھی دگرگوں تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے ایف ایس سی تک تعلیم حاصل کی۔ اسے نوکری کی شدید ضرورت تھی، لہٰذا اس نے اچھی بری نوکری کا تصور ذہن سے نکال دیا اور زمیندار کے ڈیرے پر ملازم ہو گیا۔ زمیندار کے ڈیرے پر ملازم ہونے کا مطلب تھا کہ وہ جو کہے ویسا کرو، اس کا ہر جائز ناجائز حکم مانو۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شکیب جب زمیندار کی جائز بات مانتا تو وہ خوش ہوتا، لیکن جب وہ اس کے ناجائز حکم نہ مانتا تو زمیندار نہ خوش ہوتا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ خان اس کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ خان کی کسی بندے سے دشمنی تھی۔ اس نے شکیب کو کہا، جاؤ رات کو جا کر اس کی کھڑی فصل کو آگ لگا دو۔ شکیب نے اس حکم سے سرتابی کی، کیونکہ اس کو تعلیم نے یہ سکھایا کہ کسی کی کھڑی فصل کو آگ نہیں لگانی چاہیے، یہ نہایت ظالمانہ کام ہے۔ جب اس نے ظلم کا حصہ بننے سے انکار کیا تو خان نے اس کے چھوٹے بھائی کو حوالات کی سیر کرا دی۔ شکیب اس رد عمل پر سخت دکھی ہوا۔ اس میں سکت نہ تھی کہ شہر جا کر وکیل کرتا اور بھائی کی ضمانت کراتا۔ اتنا روپیہ بھی پاس نہیں تھا۔ وہ روتا ہوا میرے بھائی کے پاس آیا۔ پھر تینوں نے مل کر شکیب کے چھوٹے بھائی حسیب کو رہا کرانے کی تدبیر سوچی۔ فوراً کہیں سے روپیہ دستیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ ظہیر نے مشورہ دیا کہ خان کے پاس مال مویشی کی بہتات ہے، کیوں نہ ایک بھینس چوری کر کے فروخت کر دی جائے اور اس روپے سے حسیب کے لیے وکیل کیا جائے۔ یہ آسان حل تھا ایک مشکل مسئلے کا۔ تینوں کچھ دیر بعد اس پر متفق ہو گئے۔ میرا بھائی ڈاکو نہ تھا، اس نے کبھی ڈکیتی تو کیا کسی کا ایک تنکا بھی نہیں اٹھایا تھا، لیکن دوستی کی لاج رکھنے اور دوست کی مشکل کو آسان کرنے کی خاطر وہ اس مشکل بلکہ غلط معاملے میں شامل ہو گیا، بغیر سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ تینوں کے پختہ عمر کے لوگ نہ تھے، نوعمر لڑکے تھے جن کو زمانے کا تجربہ نہ تھا، بس جذبات ہی ان کے لیے سب کچھ تھے۔ لہٰذا اس جذباتی فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کو یہ نکل کھڑے ہوئے۔ بھینس کو چوری کرنے کا وقت رات 12 بجے بعد کا مقرر ہوا۔ یہ ایک اندھیری رات تھی، اتنی اندھیری کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی ٹارچ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور دبے قدموں یہ اپنے نشانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ گاؤں میں سب سے زیادہ ڈر کتوں کا ہوتا ہے، مگر خان کے کتے شکیب سے مانوس تھے، لہٰذا وہ بھونکنے کی بجائے چپ چاپ بیٹھے دم ہلاتے رہے۔ باڑے سے خان کی حویلی کافی فاصلے پر تھی، البتہ باڑے کا محافظ پاس ہی چارپائی پر سو رہا تھا۔ ایسا کبھی نہ ہوتا تھا کہ خان کا مال مویشی چوری ہوتا ہو۔ یہ جان جوکھوں کا کام تھا اور کسی کی ہمت نہ تھی کہ زمیندار کی بھینس چوری کرتا، اس لیے محافظ بے خبر سو رہا تھا۔ تینوں دھیرے سے باڑے کی پچھلی دیوار سے اترے اور دروازے کی زنجیر کھول دی،
پھر بھینس کی طرف آئے، ابھی اس کی رسی کھولی ہی تھی کہ وہ ڈکرانے لگی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری، دو نے رسی تھامی اور ایک نے دروازے کے پٹ پکڑے ہوئے تھے۔ شکیب سے بھینس مانوس تھی، جب اس نے چمکارا تو اس نے دہرانا بند کر دیا، لیکن اس کی آواز پر محافظ کی نیند اچٹ گئی۔ یہ لوگ بھینس کو باڑے کے باہر لے گئے۔ محافظ اٹھ بیٹھا، اس نے تھان پر دیکھا، بھینس نہیں تھی۔ وہ باڑے کے دروازے پر کھڑا ہو کر شور مچانے لگا۔ اس کی آواز پر ساتھ والے گھروں میں جو لوگ رہتے تھے وہ جاگ گئے۔ سارے لوگ ڈنڈے، بندوقیں وغیرہ اٹھا کر باہر آ گئے اور انہوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی، کون ہے؟ انہوں نے خود کو خطرے میں پایا تو بھینس کو چھوڑا اور بھاگ نکلے۔ وہ سب ان کے پیچھے بھاگتے آ رہے تھے۔ جس طرف رخ تھا ادھر ایک بہت پرانا قبرستان تھا۔ یہ کافی رقبے پر پھیلا ہوا تھا اور اس میں بہت بڑے درخت تھے۔ اب اس قبرستان میں چھپنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر چھپ جانے کو غنیمت جانا، ورنہ گاؤں والوں کے ہاتھ آنے کا مطلب تھا جان سے جانا۔ یہ لوگ قبرستان میں گھنی جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ رات کے 2-2:30 بجے تھے اور یہ جھاڑیوں میں دبکے ہوئے تھے۔ سانس بھی روک رکھا تھا۔ گاؤں والے کچھ دیر قبرستان میں ان کو ڈھونڈنے کے بعد چلے گئے تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ لوگ آگے بھی چلے گئے تھے، خیال تھا کہ کہیں وہاں سے ادھر نہ آ جائیں۔ جب کافی دیر تک سکوت رہا تو اظہر اور شکیب نے کہا، چلو اب نکلتے ہیں۔ وہ لوگ چلے گئے، مگر کلیم بھائی کا خوف ابھی کم نہ ہوا تھا۔ کہنے لگے، ابھی نہیں، ممکن ہے وہ لوگ قبرستان کی دوسری جانب دم سادے بیٹھے ہوں کہ کب ہم نکلیں اور ہم کو آ لیں۔ کافی دیر انتظار کے بعد بالآخر ظہیر اور شکیب نے یہاں سے نکل جانے کا عزم کیا کہ ساری رات یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ وہ دونوں دبے قدموں نکل گئے۔ کلیم کی البتہ ہمت نہ پڑی، وہ جہاں بیٹھا تھا بیٹھا رہا۔ ان کے جانے کے 10 منٹ بعد ہی جھاڑیوں کے پیچھے سے ٹک ٹک کی آواز آئی۔ پہلے تو بھائی سمجھا کہ شاید کوئی گاؤں والا ہے کہ وہ گھات لگائے بیٹھا ہے کہ نکلیں تو پکڑ کر مارے۔ سخت سردی میں پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور سر کے بال کھڑے ہو گئے۔ 5 منٹ بعد پھر اسی طرح آہٹ ہوئی۔ بھائی کلیم حیران کہ کیسی آواز ہے۔ آگے پیچھے دیکھا، کچھ دکھائی نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد پتوں میں سرسراہٹ اور وہی ٹک ٹک جیسی گھڑی بولنے لگتی۔ اب کلیم بھائی سے ٹھہرا نہ گیا، وہ آواز کے رخ پر رینگنے لگے۔ تھوڑے سے فاصلے پر ایک قبر تھی جہاں مکمل اندھیرا تھا، مگر قبر تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی اور وہاں سے روشنی جھلکتی جیسے جگنو رات کے اندھیرے میں چمکتا ہے۔ تجسس نے بیٹھنے نہ دیا۔ رینگتے ہوئے اس جگہ جا پہنچے تو پتہ چلا کہ آواز اسی قبر کے شگاف سے آ رہی ہے۔ سوچا کہ کیسے گھر والے ہیں کہ مردے کو دفن کر کے تھوڑا سا شگاف کھلا چھوڑ دیا ہے اور اندر ٹارچ رکھ گئے ہیں تاکہ مردہ اندھیرے سے نہ ڈرے۔ پھر اپنی سوچ پر ہنسی آ گئی کہ میں نے یہ کیا سوچا ہے۔ قبرستان تو ہے ہی ایسی جگہ جہاں 100 طرح کے اسرار ہوتے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ عورت کے چھینکنے کی آواز اس شگاف سے آئی۔ کلیم بھائی پہلے سے کہیں زیادہ پریشان ہو گئے اور شگاف کو ہاتھ سے ٹٹولا۔ ایک پتھر رکھا نظر آیا۔ پتھر ہٹایا تو واقعی وہاں ٹارچ کی روشنی میں عورت بیٹھی تھی۔ کلیم کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تبھی عورت بولی، چیخو نہیں بھائی، میں مردہ نہیں ہوں، ایک زندہ انسان ہوں اور یہاں کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ کس کا انتظار؟ اس کا جو مجھ کو ساتھ والے گاؤں سے بھگا کر لایا تھا اور یہاں چھپا دیا تھا، لیکن وہ مجھے یہاں چھپا کر واپس نہیں آیا۔ لگتا ہے پکڑا گیا ہے۔ آج دوسری رات ہے، میں بھوکی پیاسی خوف زدہ پڑی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو کلیم بھائی نے اس کو بازو سے پکڑ کر قبر سے باہر کھینچا۔ یہ ٹک ٹک کی آواز کیسی ہے؟ میرے پاس گھڑی ہے، میں اس بے وفا کی راہ تکتی ہوں اور گھڑی دیکھتی رہتی ہوں۔ اگر تم نہ آتے تو ٹارچ کے سیل بھی ختم ہو جاتے تو پھر میں واقعی اندھیری قبر میں زندہ دفن ہو جاتی۔ اف میرے خدا، یہ عشق بھی عجیب شے ہے۔ یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ کلیم بھائی دل میں ابھی تک خوف زدہ تھے کہ خدا جانے یہ سچ مچ عشق کی ماری لڑکی ہے یا کوئی چڑیل، بدروح ہے کہ بھوت۔ گاؤں کے لوگوں کی مار سے تو اللہ نے بچا لیا، مگر اب چڑیل سے کون بچائے گا؟ وہ لڑکی پیچھے پڑ گئی کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اس قبر میں دوبارہ ہرگز نہ اتروں گی۔ بھائی نے کچھ دیر سوچا، پھر اس کو ساتھ لے آئے اور امی جان کو سارا احوال بتایا۔ امی نے لڑکی کو کہا کہ اب سو جاؤ، صبح کچھ کریں گے۔
اس نے اپنا نام زمانہ بتایا۔ زمانہ کو امی نے صبح ناشتہ دیا اور پھر اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے گھر والوں کے سپرد مت کرنا، بھائی مجھے جان سے مار دیں گے، کیونکہ میں جس کے ساتھ بھاگی ہوں میرے بھائیوں کی اس سے دشمنی ہے۔ اس کے باپ نے میرے والد کا قتل کیا تھا اور میرے بھائی کسی صورت اس کو معاف نہیں کریں گے، ساتھ وہ مجھے بھی گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ اگر ایسا ہی معاملہ تھا تو تم گھر سے بھاگی کیوں تھی، وہ بھی اپنے باپ اور بھائی کے دشمن کے ساتھ؟ کیا تیری مت ماری گئی تھی؟ کیا کرتی، بس جوانی دیوانی اور محبت اندھی ہوتی ہے۔ ارباب بہت خوبصورت ہے، میرا دل اس پر آ گیا، وہ بھی مجھے چاہنے لگا۔ ہماری شادی تا قیامت ناممکن تھی، اس لیے میں بھاگ آئی۔ اس نے کہا تھا کہ آج رات اس قبر میں چھپ کر بیٹھو، آیات پڑھتی رہنا، کچھ نہیں ہوگا۔ میں کل تک تمہارے رہنے کا بندوبست کر کے تم کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، مگر 2 دن گزر گئے اور آج دوسری رات بھی گزر گئی، وہ نہیں آیا۔ بھوک، پیاس اور خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ کلیم خدا کی طرف سے فرشتہ بن کر آئے، اگر یہ آتے تو میں واقعی مر جاتی۔ ماں اس کو اس کے بھائیوں کے حوالے کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی آہوزاری نے ماں کے دل کو موم کر دیا۔ کلیم بھائی سے کہا، اب جو ہمارے ساتھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ نے بھینس چوری میں پھنسنے سے تمہاری جان بچا لی، ورنہ خان تم کو زندہ نہ چھوڑتا۔ شاید اس بے کس کی مدد منظور تھی کہ تیرے دوست وہاں سے بھاگ نکلے، مگر تو ٹھہر گیا۔ اب اس بات کو خدا کی مرضی سمجھ لیتے ہیں، گھر بیٹھے اتنی حسین دلہن تم کو ملی ہے، اس کو خدا کی خوشنودی کے لیے قبول کرو۔ یوں زمانہ کا نکاح میرے بھائی کلیم کے ساتھ ہو گیا۔ زمانہ کی قسمت سے اچھی نوکری مل گئی، وہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ سرکاری گھر بھی اسے ملا تھا۔ آج اس واقعے کو 10 برس ہو چکے ہیں۔ زمانہ اور کلیم بھائی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے 4 بچے اچھے اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں، امی فوت ہو چکی ہیں، میری شادی ہو گئی ہے۔ آج بھی زمانہ کے سامنے اس کے میکے کا نام لیں تو رونے لگتی ہے اور کانوں کو ہاتھ لگاتی ہے کہ کبھی خدا ان بھائیوں کے پاس نہ لے جائے جو میرے خون کے پیاسے ہیں۔ کلیم بھائی نے اپنے طور پر کسی طرح اس لڑکے ارباب کا پتہ کیا تھا جس کے ساتھ زمانہ گھر سے بھاگی تھی۔ وہ جب زمانہ کو قبر میں چھپا کر گیا، زمانہ کے بھائیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ انہوں نے پوچھا، بتاؤ ہماری بہن کہاں ہے؟ اس نے زبان نہ کھولی تو انہوں نے اس کو فائر کر کے ہلاک کر دیا۔ یوں اگر کلیم بھیا ڈر کر قبرستان سے بھاگ نکلتے تو یقیناً زمانہ قبر ہی میں بھوک، پیاس اور خوف سے مر جاتی، کیونکہ اس کو لینے ارباب تو نہیں آ سکتا تھا، وہ تو ملک عدم سدھار گیا تھا۔ خدا ہر لڑکی کو عقل و خرد عطا کرے کہ وہ گھر سے قدم نکالنے سے پہلے 100 بار سوچ لے۔